بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 59، استصحاب کے روایات میں سے 5ویں روایت حصہ جیم۔ ہمارے گفتگو ان روایات کے بارے میں جاری ہے جس کے ذریعے سے استصحاب کے بارے میں مصنف کے قول مختار کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے کی 5ویں روایت کی آخری گفتگو آج آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم کے بعد مصنف اپنے ادعا سے پلٹ جاتے ہیں اور روایت کو قاعدہ استصحاب پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ استصحاب کی روایت میں سے 5ویں روایت من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینہ اور اسی مضمون کی دوسری روایت ہے۔ ان دو روایات کے بارے میں مصنف نے مختلف نظریات کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے مصنف نے اس روایت کو قاعدہ یقین پر تطبیق دینے کی کوشش کی اور اس کے لیے کچھ قرائن بیان فرمایا اور یہ سبق نمبر 58 میں بیان کیا ہے۔ آج مصنف اپنے اس دعویٰ سے پلٹ جاتے ہیں اور اس روایت کو قاعدہ استصحاب پر تطبیق دینا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں من کان علی یقین میں کانا جو ظرف زمان ماضی ہے، اس ظرف زمان ماضی کو یقین کے لیے ظرف قرار دیں گے اور متیقن کو زمان کے قید سے خالی کر دیں گے۔ ایسی صورت میں روایت قاعدہ استصحاب پر دلالت کر سکتی ہے۔ جناب شیخ کا کہنا ہے کہ البتہ ایک صورت میں اس روایت سے قاعدہ استصحاب استفادہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ من کان علی یقین فشک میں زمان ماضی کو فقط وصف یقین کے لیے ظرف قرار دیتے ہیں اور متیقن یعنی عدالت کو زمان کے قید سے خالی قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ کنت متیقنا امس بعدالت زیدین، یعنی میں کل زید کی عدالت پر یقین رکھتا تھا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ عام مثال ہے، اصل مطلب کو سمجھانے کے لائق ہے کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ میں کل زید کی عدالت پر یقین رکھتا تھا۔ اس مثال میں زمان ماضی زید کی عدالت کی قید نہیں ہے بلکہ ذات عدالت پر یقین رکھنا مراد ہے، یعنی میں زید کی عدالت پر یقین رکھتا تھا یہ کہنا مقصد ہے، لیکن امسی جو زمان ماضی کی قید ہے وہ یقین کے لیے ظرف ہے، عدالت زید کے لیے ظرف نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے محل باس میں زید کی عدالت کے بارے میں کل یقین تھا، آج اسی عدالت کے بارے میں شک ہے۔ اس وقت یقین سابق اور شک کے لاحق والا فارمولہ لاگو ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ عدالت زید زمان ماضی میں ہونا کی قید نہیں ہے، اس قید کو مد نظر نہیں رکھا ہے، تو چونکہ قاعدہ یقین میں متیقن اور مشکوک کا زمان ایک ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن زید کی عدالت کے بارے میں یقین ہے تو اسی جمعے کے دن زید کی عدالت کے بارے میں بھی شک ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ زید کی عدالت پر سابقہ زمانے میں یقین ہونا، سابقہ زمان کا جو قید ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے، بس صرف پہلے یقین ہے۔ یقین کے لیے زمان ماضی کو وصف قرار دیتے ہیں تو یہ یقین سابق ہوگا اور شک کے لاحق ہوگا، اور یہ شک کے لاحق اور یقین سابق والی جو قانون ہے وہ استصحاب والا قانون ہے، یہی استصحاب کا مفہوم ہے، لہذا روایت قاعدہ استصحاب پر تطبیق ہوتی ہے۔ مذکورہ روایت کے بارے میں صاحب کتاب کا آخری فیصلہ۔ اب اس روایت کے بارے میں مصنف نے 3 مختلف نظریات پیش کیا۔ پہلا نظریہ انہوں نے روایت کو قاعدہ یقین پر تطبیق دی، اس کے بعد روایت کو قاعدہ استصحاب پر تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ آخری فیصلے میں مصنف اس روایت کو
قاعدے استصحاب پر تطبیق دینا یقینی قرار دیتے ہیں. یعنی ہماری نظر میں روایت قاعدہ استصحاب کے لیے ہی ہے، یعنی قاعدہ استصحاب پر دلالت کرنے والی ہے، قاعدہ یقین سے واسطہ نہیں ہے. یہ آخری فیصلہ ہے مصنف کا. اس بات کے آخر میں جناب مصنف کا کہنا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ اس روایت کے ظاہر گزشتہ 3 صحیحہ کے جملات لا ينقض الیقین بالشک کے ظہور کے مساوی قرار دیں گے، لہذا اس کو قاعدہ استصحاب پر حمل کرنا مناسب رہے گا اور قاعدہ یقین پر حمل کرنا بعید لگتا ہے. آخر میں صاحب کتاب نے کہا اس روایت کو اکیلا ہم مد نظر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو 3 صحیحہ ہے ان 3 روایت صحیحہ میں ایک جملہ تکرار ہوا ہے لا ينقض الیقین بالشک، شک کے ذریعے سے یقین نقص نہیں ہوتا، اور اس کو اس روایت کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو ظہور کے لحاظ سے 5ویں روایت پہلے 3 صحیحہ کے اس جملے کے مساوی ہے، اس کے برابر ہے. تو پہلے 3 روایات قاعدہ استصحاب پر تطبیق دی گئی ہے، اسی طرح 5ویں روایت بھی قاعدہ استصحاب پر تطبیق ہونی چاہیے. اما مسئلہ یہ ہے کہ مگر سند کے اعتبار سے اس میں کمزوری ہے. اما یہ روایت اگرچہ ہم دلالت کے لحاظ سے قاعدہ استصحاب پر تطبیق دی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. اس کے سند میں قاسم ابن یحییٰ ہے. قاسم ابن یحییٰ کا نام ہے. ان کو جناب علامہ نے اپنی کتاب خلاصہ میں ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ بعض علماء نے علامہ کی تنقید کو نہیں مانا ہے. علامہ نے ضعیف قرار دیا تو دوسرے علماء نے کہا علامہ کا ضعیف قرار دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ علامہ کی تضعیف کی بنیاد ابن غزائری کی تضعیف ہے، اور یہ بات مشہور ہے کہ ابن غزائری ایک شدت پسند ہے. اس نے بہت سارے قابل اعتماد راویوں کو کمزور قرار دیا ہے، لہذا ان کی تضعیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فرماتے ہیں ابن غزائری نے بہت سارے اچھے راویوں کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا ابن غزائری نے جو تضعیف کیا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور علامہ حلبی نے قاسم بن یحییٰ کو ضعیف قرار دیا تو اس کی بنیاد ابن غزائری کی تضعیف ہے. تو ابن غزائری کی تضعیف کی وجہ سے علامہ نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ دوسرے علماء نے اس تضعیف کو نہیں مانا، یعنی اس کو ضعیف قرار نہیں دینا چاہیے. اللہم الا ان یقال، یہاں سے مصنف اپنے پہلے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں، اللہ سے مدد لیتے ہیں. اللہم پروردگارا الا ان یقال، مگر یوں کہا جائے. الا یعنی ہم روایت کو قاعدہ یقین پر تطبیق کیا تھا، مگر اس میں ایک صورت ہے جس میں قاعدہ استصحاب پر روایت تطبیق کر سکتے ہیں کہ ان یقال یوں کہا جائے بعد ظہور کون زمان الماضی فی روایت ظرفا للیقین، روایت میں موجود زمان ماضی یقین کے لیے ظرف ہونا ظاہر ہونے کے بعد. ان الظاہر تجرید متعلق الیقین عن تقید بالزمان، تو روایت کا ظاہر یہ ہے کہ یقین کا متعلق زمان کے قید سے خالی کرنا ہے. تو متعلق یقین وہی عدالت ذات ہے، متعلق متیقن ہے تو متیقن کو زمان ماضی کی قید سے خالی کرتے ہیں. فإن قول القائل، اب اس کے لیے ایک عام مثال دیتے ہیں، بے شک کہنے والے کا یہ کہنا کہ کنت متیقنا امس بعدالت زیدین، یعنی میں کل زید کی عدالت پر یقین رکھتا تھا. یہ قول ظاہر فی ارادت اصل العدالہ، اصل عدالت کے مراد ہونے میں ظہور رکھتا ہے. یعنی میں زید کی عدالت پر یقین رکھتا تھا، نہ ان کی کل والے عدالت. یہ کل والے جو زمان ہے وہ متکلم کا مد نظر نہیں ہے. لل عدالت المقیدۃ بالزمان الماضی، نہ کہ متکلم کی مراد یہ ہو کہ وہ عدالت جو زمان ماضی سے قید ہے اس پر یقین رکھنا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ عدالت زید پر یقین رکھنا معیار ہے. وَإِنْ كَانَ ظَرْفُهُ فِي الْوَاقِعِ ظَرْفَ الْيَقِينِ، اگرچہ
متیقن کا ظرف واقع میں یقین کا ظرف ہے، مثلا زمان ماضی ظرف یقین ہے اور ظرف متیقن بھی ہے، لیکن لم یلاحظہ علی وجہ التقیید، لیکن اس ظرف کو بطور قید ملاحظہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن لم یلاحظہ یا لم یلاحظہ بہتر ہے، معلوم کا صیغہ پڑھے لم یلاحظہ، لیکن متکلم نے لحاظ نہیں کیا ظرف کو قید کے طور پر، ظرف زمان ماضی بطور قید ذہن میں نہیں رکھا ہے۔ فیکون الشک فی ما بعد هذا الزمان، پس اس زمان کے بعد جو شک ہوتا ہے وہ متعلقا بنفس ذلک المتیقن، کہ خود اس متیقن سے متعلق ہوتا ہے، مجردا عن ذلک التقییدی، اس قید سے خالی، خود ذات متیقن یعنی ذات عدالت سے شک تعلق ہوگا۔ جب یقین ذات عدالت سے تعلق ہے تو بعد میں جو شک ہوگا وہ بھی ذات عدالت سے تعلق ہوگا، ذات متیقن ہے مشکوک بن جائے گا اور زمان ماضی کی قید نہیں ہے، مجرداً عن ذالک التقیید، اس قید سے خالی۔ فیکون الشک متعلقاً ظاہراً، اب یہ یکون کی جو خبر ہے دو خبر لا ہے، ایک متعلقاً خبر ہے، دوسری خبر ظاہراً ہے۔ فیکون الشک فی ما بعد هذا الزمان، اس زمانے کے بعد جو شک ہوتا ہے، ظاہراً فی تحقق اصل العدالہ فی زمان الشک، تو اس شک کے زمانے میں اصل عدالت کے تحقق کے بارے میں شک ظہور رکھتا ہے۔ فینطبق علی الاستصحاب، پس قول معصوم قول امام استصحاب پر تطبیق ہوتی ہے۔ ففہم، آخر میں جناب شیخ فرماتا ہے اس مطلب کو سمجھ لے، تو حاشیہ لکھنے والوں نے یہاں پہ ففہم میں ایک نقطہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ مصنف کی اس کوشش سے فقط استصحاب روایت میں شامل ہونا ثابت ہوتا ہے، فقط استصحاب پر تطبیق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ قاعدہ یقین بھی روایت میں شامل ہے، استصحاب بھی شامل ہونا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی مصنف نے صاحب کتاب میں جو کوشش کی ہے کہ روایت کو فقط استصحاب پر تطبیق دے، یہ نہیں ہے، بلکہ استصحاب روایت میں شامل ہونا پتہ چلتا ہے۔ فالانصاف ان الروایہ سیما بملاحظۃ قولہ علیہ السلام، یہاں سے صاحب کتاب روایت کے بارے میں اپنا آخری فیصلہ سناتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ ان روایہ، بے شک روایت، یہ ان کی خبر بعد میں آنے والی ہے، ان روایت ظاہرۃ فی الاستصحاب، یہ ظاہرۃ ان کی خبر ہے، بے شک روایت استصحاب میں ظاہر ہونا انصاف ہے۔ اب استصحاب روایت استصحاب میں ظاہر ہونا کس بنیاد پر ہے؟ سیما مخصوصاً بملاحظۃ قولہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کی اسی روایت میں جو ارشاد ہے اس کو دیکھتے ہوئے، فإن الشک لا ينقض اليقین، بے شک شک یقین کو نقض نہیں کرتا، وبملاحظۃ ما سبق فی الصحاح، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو پہلے تین روایت صحیحہ میں گزر گئے ہیں، من قولہ علیہ السلام لا ينقض اليقین بالشک، کہ یقین شک کے ذریعے سے نقض نہیں ہوتا ہے، حیث ان ظاہرہ مساوقتہ لہا، بے شک یہ اس قول میں امام نے جو ارشاد فرمایا صحاح میں، پہلے تین صحیحہ میں جو قول ارشاد فرمایا، اس حدیث کا ظاہر مساوقتہ لہا، یعنی وہ قول اس روایت کے برابر ہونا ہے۔ تو ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے فالانصاف ان روایت ظاہرۃ فی الاستصحاب، بے شک جو روایت پانچویں روایت ذکر کی گئی ہے وہ روایت قاعدہ استصحاب میں ظہور رکھنے والا ہے۔ وَيَبْعُدُ حَمْلُهَا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا، اور اس روایت کو اس معنی پر حمل کرنا بعید ہے جس کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس سے مراد قاعدہ یقین مراد ہے۔ مصنف نے پہلے روایت کو قاعدہ یقین پر تطبیق کرنے کی کوشش کی، تو ابھی کہہ رہے کہ روایت قاعدہ یقین پر حمل کرنا بعید لگتا ہے۔ ہاذا یعنی اس مطلب کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، ہا یعنی اسماء افعال میں سے خذ کا معنی خذ، اس مطلب کو لے لو، لیکن سند الروایت ضعیف بالقاسم بن یحییٰ،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روایت کی سند قاسم ابن یحییٰ کی وجہ سے ضعیف ہے. قاسم ابن یحییٰ کی وجہ سے کیوں ضعیف ہے؟ لتضعیف العلامۃ لہ فی الخلاصۃ، کیونکہ قاسم ابن یحییٰ کو علامہ نے اپنی کتاب خلاصہ میں کمزور قرار دیا ہے، یہ راوی ضعیف قرار دیا. وَإِنْ ضَعَفَ ذَلِكَ بَعْضٌ، پھر بعض علماء نے، اگرچہ بعض علماء نے علامہ کی تضعیف کو ضعیف قرار دیا، یعنی علامہ نے قاسم ابن یحییٰ کو ضعیف قرار دیا تو یہ ضعیف قرار دینا کمزور ہے، یعنی علامہ کی جو تنقید ہے قاسم ابن یحییٰ پر تنقید کی ہے وہ تنقید ٹھیک نہیں ہے. بِإِسْتِنَادِهِ إِلَى تَضْعِيفِ ابن الغزائری، علامہ کی تضعیف کو ضعیف کیوں قرار دیا؟ کیونکہ استنادہ الی تضعیف ابن غزائری، علامہ کی تضعیف ابن غزائری کی تضعیف پر مستند ہے، کیونکہ علامہ نے ابن غزائری کی تضعیف کو دیکھتے ہوئے قاسم ابن یحییٰ کو کمزور قرار دیا ہے، اس لیے علامہ کی تضعیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. المعروف عدم قدحہ، یعنی ابن غزائری وہ شخص ہے جس کے قدح اور تضعیف کی تضعیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. المعروف عدم قدحہ، یعنی ابن غزائری کی تضعیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ابن غزائری نے بہت سارے قابل اعتماد راویوں کو تضعیف کیا ہے، اس لیے ابن غزائری کی تضعیف قابل قبول نہیں ہے. اور چونکہ علامہ نے ابن غزائری کی تضعیف کو بنیاد بنایا ہے، اس لیے علامہ کی تضعیف بھی بے اہمیت ہو جائے گی. فتح عمل، آخر میں جناب شیخ فرما رہا ہے کہ اس مسئلے میں آپ غور کرو. تو یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے علامہ کی تضعیف کو ضعیف قرار دینے کی وجہ یہ بتا دیا چونکہ علامہ نے ابن غزائری کی تضعیف کو اپنے تضعیف کے لیے مستند بنا دیا. اب ان علماء سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ علامہ نے اپنے تضعیف کی بنیاد ابن غزائری کی تضعیف کو قرار دیا ہو؟ یہ تو آپ علامہ پر بہتان باندھ رہا ہے، الزام لگا رہے ہیں. ممکن ہے علامہ کے پاس کوئی اور دلیل ہو. تو فتح عمل میں شاید اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ علامہ کی تضعیف ابن غزائری کی تضعیف پر مستند ہونے والی بات یہ قابل قبول نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.